بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ بات مرکزی طور پر یہ چل رہی ہے کہ فقہا، مفتیان کرام اور عمل کرنے والے، چاہے عامی ہوں چاہے خاص ہوں، سب کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ ظاہر الروایہ کی اتباع اور پیروی کریں، یا پھر ایسے مسئلے کی اتباع و پیروی کریں جنہیں اہل ترجیح فقہائے کرام نے ترجیح دے دی ہو۔ راجح قول کی اتباع لازم ہے یا ظاہر الروایہ کی اتباع لازم ہے؟ تو جب راجح قول کی اتباع لازم، راجح کی بات آ گئی تو اب بتانا ہوگا کہ راجح کون قرار دے گا، تو طبقات فقہا کا ذکر آیا، اور اسی کے ضمن میں یہ بات یعنی توضیح و تشریح کے طور پر یہ بات علامہ شامی پیش کر رہے ہیں کہ اس سے بات یہ سامنے آئی کہ بس کسی کتاب سے مطالعہ کر کے کوئی قول نقل کر لیا جائے تو ایسا فتویٰ معتبر نہیں ہے، یعنی ایسے مفتی کے فتوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو محض مطالعے کے زور پر 2 4 10 20 کتابیں دیکھ کر کے کوئی فتویٰ لکھ دے، جب تک کہ وہ قول راجح کے تتبع اور تنقیح اور تحقیق میں اپنی پوری کوشش صرف کر کے قول راجح حاصل کر کے اسی پر فتویٰ نہ دے لے۔ جی، اس کے لیے تجربہ چاہیے ہوتا ہے، ماہرین، حذاق، فقہا، مفتیان کرام کی بارگاہ میں مشق و تمرن چاہیے اور بڑی بصیرت چاہیے، صرف مطالعہ کافی نہیں ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ایک کتاب میں کسی نے نقل کیا اور نقل میں ان سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے بعد والوں نے اسی سے نقل کرنا شروع کر دیا، اور بعد کی 10 20 کتابوں میں وہ مسئلہ ایسے ہی آ گیا۔ تو اب دیکھیے اس کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ پہلی مثال انہوں نے پیش کر دی کہ قرآن کریم کی تلاوت مجردہ پر اجارہ ایک کتاب میں لکھا کہ درست ہے، اور بعد کے بہت مصنفین میں لکھ دیا کہ درست ہے، حالانکہ بالکل درست نہیں ہے، فقہ حنفی میں کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اسی کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةُ عَدَمِ قبول توبۃ الصاب للجناب الرفیع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ بھی ہے کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بدگوئی کرے، گالی دے، دشنام ترازی کرے، گستاخی کرے، توہین کرے، تو اس کی توبہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ تو عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے، یہ قول فقہ مالکی کا ہے، جس کی تفصیل علامہ قاضی عیاض مالکی نے شفا میں کی کہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بدگوئی کرے، گستاخی کرے، ہاں، سب و شتم کرے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ مشہور ہے، یہ معروف ہے، اور اسی شہرت کی بنیاد پر بعض حنفیہ نے اپنی کتابوں میں بھی اس انداز سے یہ مسئلہ لکھ دیا جیسے کہ فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہو۔ تو خلاصتاً یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر گناہ کرنے والے کی توبہ قبول ہے، چاہے کتنا بڑا بھی گناہ کیوں نہ کر دے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس سے توبہ کرنے والا توبہ کرے، رجوع کرے، تو اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ہے التواب الرحیم، وہ توبہ بہت قبول کرتا ہے، بس یہ کہ توبہ توبۃ نصوحہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس سے توبہ قبول نہ ہو۔ یہ خاص رسول کریم علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات ہے۔ پہلے اور بھی احکام تھے، توبہ کے لیے سزا ضروری تھی، تو ہر جرم سے توبہ قبول ہے، لہٰذا اس سے بھی توبہ مقبول ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ مسئلہ یہاں سے سامنے آیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا جو گستاخ ہے اس کی سزا قتل ہے، یہ بالکل قتل ہے،
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک بھی، مالکیہ کے نزدیک بھی، حنبلیہ، شافعیہ، سب کے نزدیک یہی سزا ہے، گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، سب کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بات یہاں پر ہے کہ اگر وہ توبہ کرے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کرے تو بھی توبہ قبول نہیں کریں گے، یعنی اس کو تب بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کرے تو جو ہے وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، وہ چاہے قبول کرے، لیکن جو غلطی ایسی ہو جائے گی تو حکام اور قضات اور عمرا اس کی توبہ قبول کر کے اس کی جاں بخشی نہیں کریں گے، تب بھی اسے ماریں گے۔ یہ فرع ہے اس معاملے میں کہ گستاخ رسول کی سزا جو قتل ہے، وہ قتل ارتداد کے طور پر سزا ہے یا حد کے طور پر ہے، کیونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہوگی یا معلوم ہو جانی چاہیے کہ کوئی سزا اگر بطور حد ہو تو معافی سے وہ معاف نہیں ہوتی، توبہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے زنا کیا، چوری کر لی، تو چوری کرنے کے بعد توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا کہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، لیکن چوری کی جو سزا ہے ہاتھ کٹنا، وہ تو ہونا ہی ہے۔ جب جرم ہو گیا تو پھر اس کی سزا کوئی معاف نہیں کر سکتا، بادشاہ اسلام کوئی بھی، خلیفہ، امیر، حکام، قاضی، کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو جو سزا بطور حد ہو اس کی معافی کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور جو سزا بطور ارتداد ہو تو ارتداد کے بارے میں تو یہ کہ کوئی بندہ مرتد ہو جائے اور پھر اس سے توبہ کرے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے پھر داخل اسلام ہو جائے تو بالکل اس کی توبہ قبول ہے۔ تو اس کی سزا جو ہے، گستاخ کی سزا جو قتل ہے، وہ بطور حد ہے یا بطور ارتداد ہے؟ لگتا یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بطور ارتداد ہے، اس لیے تمام مرتدین کی توبہ قبول ہے، تو اس کی بھی توبہ قبول ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں، وہ وہی مانا کہ اس کی سزا جو ہے وہ بطور حد ہے، اور توبہ کرنے سے حد جو ہے ساقط نہیں ہوتی۔ چلیے، تو کہتے ہیں کہ یہ مالکیہ کا مذہب ہے اور دیگر فقہا کا مذہب ہے، لیکن اس کو غلطی سے لوگوں نے نقل کر دیا فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی، کہ صاب یعنی دشنام تراز جو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرے، وہ اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ دیکھیے، علامہ شامی اس کی تفصیل کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے غلطی آئی سامنے۔ فرمایا فقد نقل صاحب الفتاوی البزازیہ انہ یجب قتلہ عندنا۔ یہ فتاوی بزازیہ جو ہے یہ بڑی مقبول اور متداول کتب میں ہے، کتب فتاوی میں، اور یہ ہندوستان میں جو نسخہ ملتا ہے فتاوی عالمگیری کا، اسی کے ہامش پر یہ کتاب موجود ہے، فتاوی بزازیہ، اور اس کا حوالہ بہت زیادہ دیتے ہیں علامہ ابن نجیم اپنی الاشباب والنظائر میں اور دیگر کتب میں۔ تو فرماتے ہیں کہ فتاوی بزازیہ کے مصنف نے یہ نقل کیا کہ ہمارے نزدیک بھی گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ قتل ہے اور واجب ہے، ولا تقبل توبتہ وان اسلم، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اور اس مسئلے کو انہوں نے کس طرح منسوخ کیا؟ وعزا ذلك الى الشفاء للقاضی عیاض المالکی۔ امام قاضی عیاض تو مالکی ہے نا، انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر بڑی شاندار کتاب لکھی جس کا نام ہے شفا، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اتنی شاندار کتاب ہے کہ سیرت پر اس سے بہترین کتاب نہ لکھی گئی نہ لکھی جا سکتی ہے، اور بعد کے تمام مصنفین اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو امام قاضی عیاض کی جو شفا ہے، اس میں آخر میں امام قاضی عیاض نے یہ باب باندھا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو گستاخی کرے گا اور دیگر انبیاء کرام کے بارے میں اس کی سزا قتل ہے، قرآن سے حدیث سے پوری تفصیل ہے۔ تو فتاوی بزازیہ نے یہ مسئلہ لکھا اور شفا کی طرف منسوخ کیا۔ یوں ہی ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس میں بھی مذکور ہے۔ تو قاضی عیاض کی جو کتاب ہے شفا، وہ تو مالکی ہے، اور ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے وہ تو حنبلی ہے۔ تو یہ دوسرے مذہب کا مسئلہ ہوا۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ علامہ
شامی نے جو الصارم المسلول کا تذکرہ کیا ہے، ابن تیمیہ کی یہ کتاب ہے، اور ابن تیمیہ کا نام آ جانے سے یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی بہت ہی مستند اور معتمد شخص ہے اور قابل احترام ہے۔ یہ تو وہ بندہ ہے کہ جس کو ہمارے فقہا نے، علماء نے، یعنی اس کے ہم عصر علماء سے لے کر کے بعد تک اس کو گمراہ اور گمراہ گر قرار دیا۔ جی، ضال اور مضل، عبد خذلہ اللہ تعالی جیسے جملے لکھے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ میں۔ تو یہاں پر کوئی احترام سے اس کا نام نہ لے لے، اس نے بڑی گمراہیاں پھیلائی ہیں، اور بعد کے وہابیہ کی جو وہابیت نکلی ہے اس کا تمام تر سرچشمہ اسی کی تصنیفات اور کتابیں، اسی کے نظریات ہیں۔ جی، اور اس نے بڑی گمراہیاں یہ پھیلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی باتیں اور ایسے عقائد اور ایسے نظریات منسوب کیے کہ جس سے تجسیم کا نظریہ نکلتا ہے۔ خود اس نے مصر کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کے یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اسی طرح مستوی ہے جس طرح میں اس عرش پہ مستوی ہوں، یا میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ وہاں چپل جوتے مارے گئے اس کو اور نکالا گیا مسجد سے۔ اس کو ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا، اور جتنے وہابی ہیں اس کی تقلید کرتے ہیں، اس بات کی تقلید کرتے ہیں۔ بہرحال تو ابن تیمیہ یہ عبد ضال اور مضل ہے۔ اس نے بہت گستاخیاں کی ہیں اہل بیت کرام کے حق میں، اور بہت زیادتیاں کی ہیں، اور ایک کتاب یہ بھی لکھا اس نے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے گناہ اس کتاب سے دھل جائیں گے۔ بہرحال یہ کتاب تو ہے مارکیٹ میں، لیکن اس سے بھی شاندار ایک کتاب ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی بندہ گستاخی کرے تو اس کے رد میں اور اس کی تفصیلات پر علامہ ابن حجر، علامہ تقی الدین سبکی کی جو کتاب ہے، علامہ تقی الدین نے بھی اس سے زیادہ ضخیم اور مفصل کتاب لکھی۔ چلیے، بہرحال بات یہ ہے کہ علامہ شامی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے کہ توبہ دشنام تراز کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، صاحب فتاوی بزازیہ نے لکھا اور شفا اور الصارم المسلول کی طرف منسوب کیا یہ نظریہ، اور پھر کہتے ہیں ثم جاء عامۃ من بعدہ، اور پھر ان کے بعد بہت سارے فقہائے کرام، عام فقہائے کرام جو آئے، ان لوگوں نے بھی اسی پر اس کی جو ہے نا ان کی اتباع کر لی، یعنی کن کی؟ صاحب فتاوی بزازیہ۔ سب سے پہلے اس مسئلے کو لکھا شفا سے اور الصارم المسلول سے صاحب فتاوی بزازیہ نے۔ حالانکہ یہ حنفی نظریہ نہیں ہے، لیکن بعد والے آئے تو انہی پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے ان کی اتباع کر لی، سب نے اپنی کتاب میں وذکروا فی کتبہم، یہاں تک کہ خاتمۃ المحققین علامہ کمال الدین ابن الحمام نے بھی، اور صاحب الدرر والغرر جن کا ذکر آیا علامہ ملا خسرو، انہوں نے بھی لکھ دیا۔ سب فرماتے ہیں کہ مع ان الذی فی الشفاء والصارم المسلول ان ذلک مذہب الشافعیہ والحنابلہ، وہ تو شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، اور امام مالک کی دو روایتوں میں سے ایک روایت ہے وہ، مع الجزم بنقل قبول التوبۃ عندنا، حالانکہ یہ نظریہ فقہاء حنفیہ کا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساتھ اس کے کہ ہمارے نزدیک توبہ ایسے شخص کی توبہ کی قبولیت کے نقل پر جزم کیا گیا ہے، یہ جزم کیا گیا کہ یقیناً ہمارے نزدیک ایسے جزئیات اور فروع اور اقوال نقل کیے گئے ہیں، یقیناً نقل کیے گئے ہیں، جس میں یہ ہے کہ ایسے بندے کی بھی توبہ قبول ہے۔ جی، وہو المنقول فی کتب المذہب المتقدمہ، اور مذہب حنفی کی جو پہلے شروع میں جو کتابیں لکھی گئیں کتب متقدمہ، ان میں بھی یہی مذکور ہے جناب۔ تو آپ فتاوی بزازیہ کی بات مانیں گے، یا پھر یہ کہ متقدمین کی کتابوں میں جو لکھا ہے مسئلہ اس کی بات مانیں گے؟ فرمایا جیسے امام ابو یوسف کی کتاب الخراج ہے، امام طحاوی کی شرح مختصر ہے، اور کتاب النطف ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب مذہب ہیں۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے اسے پوری تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی ہے، بما لم اسبق الیہ، اس انداز سے میں نے اس کی وضاحت کی کہ مجھ سے پہلے کوئی اتنی تفصیل سے اس کی وضاحت کسی نے نہیں کی، یعنی فقہاء حنفیہ میں۔ لم اسبق الیہ یعنی میں
مجھ سے پہلے کوئی سبقت اس طرف نہیں لے گیا، اتنی تفصیل سے جو اس نے واضح کیا۔ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، اور اللہ کا ہی، اسی کی ساری تعریف، اسی کا سارا احسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ فی کتاب، میں نے پوری وضاحت کر دی ایک کتاب میں جس کا نام کیا رکھا میں نے، تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شادم خیر الانام او احدی اصحابہ الکرام علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ اتنا لمبا نام ہے۔ ویسے اختصار کے طور پہ علامہ شامی کی اس کتاب کو کہتے ہیں تنبیہ الولاۃ والحکام۔ اردو میں بھی کسی نے ترجمہ کیا اور شائع ہوئی ہے، لیکن یہ کتاب آپ کو رسائل ابن عابدین میں مل جائے گی۔ علامہ شامی کی جو کتابیں ہیں، رد المطار، اسے تو آپ کو خریدنا ہی خریدنا ہے، لیکن ساتھ میں ایک مجموعہ ہے، مجموعۃ رسائل ابن عابدین، وہ بھی خرید لیجئے۔ اس میں بھی 10-20 رسالے علامہ شامی کے موجود ہیں، اس میں یہ رسالہ موجود ہے، تنبیہ الولاۃ والحکام، گستاخ رسول کی سزا جو ہے قتل ہے، اس کی پوری تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ چلیے یہ بات ہو گئی۔ ایک اور مثال دیکھیے کہ ایسا ہوا کہ کسی ایک مصنف نے کسی غلط فہمی سے ایک مسئلہ نقل کر دیا، اپنی کتاب میں لکھ دیا، حالانکہ وہ مسئلہ درست نہیں تھا، اس مسئلے میں ان سے خطا ہوئی، اور بعد والوں نے انہی پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں وہی مسئلہ نقل کرنا شروع کر دیا، اور پھر 10-20 کتابوں میں وہ مسئلہ آ گیا۔ بعد والوں نے سمجھا کہ یہ کتاب، یہ جو مسئلہ ہے، یہ تو 2500 کتاب میں مسئلہ ہے، لہذا صحیح ہے، حالانکہ سب کا ماخذ ایک اوپر کی کتاب تھی اور اس میں مسئلہ غلط لکھا ہوا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ محض کتابیں دیکھ کر کے مسئلہ لکھنے سے، فتویٰ لکھنے سے، یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے فتوے پر اعتماد کر لیا جائے، جب تک کہ مکمل طور پہ تحقیق اور تنقیح نہ ہو جائے، اور اس پر ممارست اور احتیاط کے ساتھ ممارست اور تمرن نہ ہو جائے، اور ایک مفتی حاذق اور فقیہ ماہر کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اس سلسلے میں مہارت نہ حاصل کر لی جائے۔ صرف کتابوں کے مطالعے سے کام نہیں چلے گا جی۔ اس کی مثال ایک اور دیکھ لیجئے کہ ایک مسئلہ کتابوں میں لکھا اور ہے غلط۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ذرا غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةُ ضَمَانِ الرِّهَنِ بِدَعْوَى الْهَلَاكِ فقد ذکر فی الدرر وشرح المجمع لابن ملک انه یضمن بدعوى الهلاك بلا برہان وتابعهما فی متن التنویر۔ فرماتے ہیں کہ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے رہن کے تاوان کا ہلاکت کے دعوے کے ساتھ۔ کیا مسئلہ ہے یہ؟ ذرا غور سے سنیے۔ آپ کو پتا ہے یا نہیں، فقہ کی کتابوں میں ایک کتاب ہے کتاب الرہن۔ رہن کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کسی کو قرض دیتا ہے، اور نہ صرف قرض، دین کی کوئی بھی صورت، اعارہ ہو یا پھر یہ کہ اور بھی کوئی صورت ہو، قرض کی صورت ہو، ودیعت کی صورت ہو، یا کوئی بھی صورت ہو جس میں دین کا معاملہ آ جائے، تو ایک بندہ جو کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو اپنا مال گروی کے طور پہ اس کے پاس رکھتا ہے، تو دینے والا راہن ہوا اور جو وہ چیز رکھتا ہے وہ مرتہن ہوا۔ تو مثال کے طور پر جو ہے کسی نے آپ سے 1,00,000 روپے قرض لیا، آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ دے گا کہ نہیں دے گا، تو آپ نے کہا کہ اپنا موبائل یا اپنی کار جو ہے وہ رکھ دو میرے پاس، موبائل، قیمتی والا موبائل رکھوا لیا آپ نے اور وہ دے دیا، تو اس راہن کی طرف سے یہ موبائل رہن ہے، اور مرتہن کے پاس موجود ہے کہ اگر وہ پیسہ نہیں دیتا تو یہ موبائل بیچ کر کے وہ اپنا دین وصول کر لے گا۔ ٹھیک ہے، تو رہن کا مسئلہ یہ ہے کہ رہن کو استعمال نہیں کر سکتا نہ راہن نہ مرتہن، لیکن رہن بھی جو ہے نا ایک طرح سے امانت ہے، ودیعہ ایک طرح سے امانت ہے، اس لیے اب اس کو امانت کے طور پہ رکھا جائے گا۔ لیکن اس میں کیا معاملہ ہوا؟ فرماتے ہیں کہ اگر ہلاکت کا دعویٰ مرتہن کر دے تو اسے ضمان دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ فرماتے ہیں فقط ذکر فی الدرر، درر میں، درر اور غرر کا ذکر آیا تھا، درر میں یہ مسئلہ لکھا ہے
اور اسی طرح سے شرح مجمع میں ایک کتاب ہے مجمع البحرین، مجمع البحرین یہ بھی متون میں ہے، اور اس کی شرحیں بھی کئی ایک ہیں، اس لیے انہوں نے منسوب کیا کہ علامہ ابن ملک کی جو کتاب ہے شرح المجمع، مجمع البحرین کی شرح، ان دونوں کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ انہو یضمن بدعوی الہلاک بلا برہان، کہ اگر ہلاکت کا دعویٰ مرتہن نے کر دیا تو اسے تاوان دینا پڑے گا جب تک کہ وہ دعوے سے نہیں، برہان سے ہلاکت ثابت نہ کر دے۔ جی تو اب پہلے اس مسئلے کو سمجھیے تھوڑا سا، یہ مسئلہ آ ہی گیا ہے تو یہ مسئلہ ہے کیا اور غلطی کہاں پر ہے۔ میں رہن کے بارے میں کچھ باتیں بتا چکا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر مرتہن دعویٰ کرے کہ جو مال تم نے گروی کے طور پہ رکھا تھا وہ تباہ ہو گیا، تو اب اس مرتہن کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ تباہ ہوا ہے، ہلاک ہوا ہے، میں نے ہلاک نہیں کیا ہے۔ آپ نے امانت اور ودیت کے بارے میں سنا ہوگا کہ کوئی امانت اگر ضائع ہو جائے تو جو امین ہے، جو مودع ہے، وہ اگر وہ ہلاک کرے گا تو اسے تاوان دینا پڑے گا، لیکن وہ مال جو امانت کے طور پہ خود ہلاک ہو جائے یا کوئی چور چوری کر کے لے کے چلا گیا تو اسے تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ ہلاک ہو جائے تاوان نہیں دینا پڑے گا، خود ہلاک کرے جان بوجھ کر کے تاوان دینا پڑے گا، یہ بات ہے۔ تو مرتہن نے کہا کہ وہ میں نے ہلاک نہیں کیا ہے، بلکہ جو گروی کے طور پہ مال رکھا تھا وہ خود بخود ہلاک ہو گیا، یا چور لے کے چلا گیا، یا موسم کا بارش کا طوفان کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، یا گرمی کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، میں نے ہلاک نہیں کیا ہے، اور اس ہلاکت کو وہ برہان سے ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ لوگوں نے بیان کیا فقہ حنفی کی ایک دو کتابوں میں۔ حالانکہ فقہ حنفی کی کتابوں میں جو فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہلاکت کا دعویٰ کرے، چاہے استہلاک برہان سے ثابت کرے یا ثابت نہ کر سکے، بہرحال وہ ضامن ہے۔ فقہ حنفی کا مسئلہ کیا ہے کہ مرتہن جو ہے، رہن چونکہ اس کے قبضے میں ہے، تو اگر رہن اور گروی والا مال ضائع ہو جائے تو بہرحال مرتہن اس کا ضامن ہے، چاہے وہ ہلاکت کا دعویٰ کرے، یعنی دعویٰ کرے کہ وہ مال خود بخود ہلاک ہوا، یا یہ ثابت نہ کر پائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جان بوجھ کے ہلاک کیا، دونوں صورتوں میں، اور دلیل سے ثابت کر پائے نہ کر پائے، دونوں صورتوں میں بہرحال وہ ضامن ہوگا۔ یہ ہے فقہ حنفی کا مسئلہ۔ لیکن ان لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ برہان سے ثابت نہ کر سکے تو ضامن ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ برہان سے ثابت کر دے گا تو ضامن نہیں ہوگا۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے 1,00,000 روپے کسی کو قرض کے طور پہ دیے، اس سے موبائل آپ نے لے لیا، گروی کے طور پہ رکھ دیا، تو چاہے آپ اس کو تباہ کر دیں یا خود بخود تباہ ہو جائے، ہے تو آپ کے قبضے میں نا، تو آپ کا جو دین ہے، جو قرض ہے، وہ اسی میں تو مضمون ہے، جو آپ نے مال گروی کے طور پہ رکھا ہے وہ ضائع ہوگا تو اس کا اثر پڑے گا۔ لہٰذا اگر جو دین آپ نے یا قرض دیا اس کی قیمت وہ اس کی قیمت سے زیادہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گل گیا اور اتنا دینا نہیں ہے آپ کو، وہ قرض اتنا لے بھی نہیں سکتے آپ۔ جی یہ معاملہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ درر میں اور مجمع کی شرح میں یہ بات لکھی کہ رہن کا ضامن ہوگا ہلاکت کے دعوے کے سبب بلا برہان، بغیر برہان کے صرف اس نے دعویٰ ہی دعویٰ کیا تو ضامن ہوگا۔ یہ بلا برہان کے قید ذہن میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ متن تنویر میں بھی اس کی اتباع کی، تنویر الابصار میں، وہ مقتضا ہو، اس کا حاصل کیا نکلے گا؟ اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ انہ یضمن قیمتہ بالغۃ ما بلغت، کہ پھر تو مرتہن کو اس کی قیمت دینی ہی پڑے گی چاہے جو بھی قیمت ہو۔ اور یہی فتویٰ دیا علامہ شیخ خیر الدین رملی نے کہ وَأَنَّهُ لَا يَضْمُنُ شَيْئًا إِذَا بَرْهَنَ،
کہ اگر برہان سے ثابت کر دے تو پھر وہ کوئی تاوان نہیں دے گا، یعنی برہان سے ثابت نہ کرے بلا برہان تو ضامن ہوگا، اور برہان سے دلیل سے گواہوں سے ثابت کر دے گا تو کوئی تاوان نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ انہوں نے لکھا، حالانکہ یہ مسئلہ فقہ حنفی کا نہیں ہے، مع ان ذالک مذہب الامام مالک، امام مالک کا مذہب ہے کہ برہان سے ہلاک ثابت کر دے تو ضامن نہیں ہے، اور ثابت نہ کر سکے صرف ہلاکت کا دعویٰ کرے تو ضامن ہے۔ یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ضمانہ بالعقل من قیمتہ ومن الدین بلا فرق بین ثبوت الہلاک ببرہان و بدونہ۔ ہمارے یہاں کی تاوان ہے ہی ہر حال میں، اور کیا تاوان؟ جو اس مال رہن کی جو قیمت ہے اور جو دین اس نے دیا ہوا ہے، دونوں میں سے جس کی ویلیو کم ہو، وہ تاوان ہے۔ بلا فرقین بین ثبوت الہلاک ببرہان و بدونہ، بغیر اس تفریق کے کہ ہلاکت جو ہے نا برہان سے ثابت ہو جائے یا بغیر برہان کے صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے یہاں فقہ حنفی میں، ہلاکت کا دعویٰ کرے ثابت کر پائے سمینہ
کچھ بھی آواز نہیں آ رہی، بند ہو۔ حضرت لیفٹ ہو گئے ہیں بیٹری کی وجہ سے. اچھا اچھا، شاید کلاس موقوف ہو. معلوم پتہ نہیں ہے۔ حضرت کی بیٹری لو ہو گئی ہے اس وجہ سے. اب چارج میں لگا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک۔ چارج میں لگا رہے ہیں.
حضرت کے پاس کوئی ہے تاکہ معلوم کر لے کیا بات ہے؟ واٹس ایپ گروپ پہ حضرت نے میسج بھیجا ہے، وہ دیکھ لیجیے. گروپ میں ابھی تک تو کوئی میسج نہیں آیا. میسج نہیں آیا بھائی؟ نہیں آیا ابھی تک. جی نہیں آیا. بیٹری لو ہو گئی ہے. خیر چلیے. جی گروپ میں موجود ہے حضرت کا میسج. لیپ ٹاپ کے سب کچھ مسئلہ ہے، موجود ہے. کسی کیجیے. اس گروپ میں ہم لوگ تو جوائن نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ اصل وبرکاتہ. میں نے وائر لگانا چھوٹ گیا تھا مجھ سے، پورا لیپ جی ٹاپ ہی حضور. میرا ڈسچارج ہو گیا. جی اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک وقفہ ہو گیا. معذرت خواہ ہوں میں. جی حضرت کوئی مسئلہ نہیں. آپ جو ہے اس کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں. جی بتائیے مجھے کہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی حضور. جی حضور. چلیے جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات جو ہے وہ ایک مثال ہے، بہت مفصل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مسائل عموماً بحث میں نہیں آتے تو سمجھنے سمجھانے میں ذرا دقت ہو سکتی ہے. تو کہنا یہ ہے کہ علامہ شافعی نے یہ بھی ایک مثال پیش کی کہ غلطی سے فتاوی بزازیہ میں یہ مسئلہ آ گیا، جو مسئلہ حنفی مذہب کا ہے ہی نہیں بلکہ مالکی مذہب کا ہے. حنفی مذہب میں یہ ہے کہ اگر رہن ضائع ہو جائے تو مرتہن اس کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ ہلاک ہو چاہے استہلاک ہو. ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چونکہ رہن تو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کٹوتی ہوگی. اس کے کنٹرول میں دے دیا نا راہن نے، تو پھر راہن کا کیسے ضائع ہوگا؟ جب اس نے آپ کے کنٹرول میں دے دیا اور آپ کے یہاں سے وہ مال کھو گیا، ضائع ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو چاہے آپ نے ہلاک کیا یا نہ کیا، برہان سے آپ ہلاکت ثابت کریں یا نہ کریں، بہرحال دین جو ہے اسی میں مضمون تھا. وہ ضائع ہوا تو آپ کا دین بھی اتنا ضائع مانا جائے گا. تو ہمارے یہاں مذہب یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر رہن ضائع ہو جائے تو چاہے برہان سے ہلاکت ثابت کر پائے نہ کر پائے، ہلاک ہو چاہے استہلاک کچھ بھی ہو، بہرحال ضمان ہے، تاوان ہے. اور تاوان کیا ہے؟ قیمت جو اس گروی مال کی ہے اور دین، ان دونوں میں سے جو کم ہے اتنا معاملہ سہنا پڑے گا مرتہن کو. فرماتے کما اوضحہ فی الشرم بلالی عن الحقائق، جیسا کہ علامہ حسن ابن عمار نے اپنے حاشیہ شرم بلالیہ میں حقائق نامی کتاب سے اس کی وضاحت فرمائی ہے. اور علامہ شامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حاشیہ رد المختار میں بھی اس پر تنبیہ کی ہے. مع بیان من افتى بما هو المذهب ومن رد خلافہ، ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ مذہب کے مطابق فتویٰ کس نے دیا، یعنی فتاوی بزازیہ میں تو مالکی مذہب آ گیا اور خطا ہو گئی، لیکن میں نے بیان کیا کہ اور بھی فقہاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، جنہوں نے مذہب حنفی کے مطابق فتویٰ دیا اور اس کے خلاف جو مذہب ہے اس کا رد کیا ہے. جی
چلیے یہ ایک اور مثال آپ کے سامنے آ گئی. فرماتے وَلِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ اتفق فيها صاحب البحر والنهر والمنح والدر المختار وغيرهم. فرمایا کہ اس کے اور بھی نظائر ہیں، اور اس مسئلے میں تو صاحب البحر اور صاحب النہر اور منح الغفار اور منح الغفار اور در مختار اور دیگر لوگوں نے بھی ان سے اتفاق کر لیا. حالانکہ یہ سہو ہے، وہی سہو منشأها الخطأ فی النقل او سبق النظر. جو یہ سہو ہوا یہ کہاں سے ہوا؟ اس کا منشا نقل میں غلطی ہے، نقل کرتے ہوئے ایک خطا ہو گئی، اور وہاں پر اذا برہنہ کی قید یا لا یضمنو، یعنی یہ ایک کہاں سے نقل کرنا تھا، اور فقہ مالکی کا ایک مسئلہ نقل ہو گیا، نہ یہ کہ کوئی لفظ بڑھ گیا بلکہ وہاں سے نقل ہو گیا، اس نقل میں خطا ہو گئی. یا پھر نظر کی سبقت ہے، نظر بہک گئی، ادھر سے ادھر چلی گئی. نبہت علیہ فی حاشیتی رد المختار، میں نے اس پہ تنبیہ کی ہے اپنے حاشیہ رد المختار میں. لالتزامی فیہا مراجعۃ الکتب المتقدمہ التي يعزون المسألة إليها، فأذكر أصل العبارة التي وقع السهو في النقل عنها وأضم إليها نصوص الكتب الموافقة لها، فلذا كانت تلك الحاشية عديمة النظير في بابها لا يستغني أحد عن تطلابها، أسأله سبحانه وتعالى أن يعينني على إتمامها. فرماتے ہیں کہ میں نے رد المختار میں اس پہ تنبیہ کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رد المختار میں تو میں نے مراجعت کا التزام کر لیا ہے کہ در مختار نے کہیں سے بھی کوئی عبارت نقل کی تو میں نے اعتماد نہیں کر لیا ان پہ، بلکہ جہاں سے بھی کوئی عبارت نقل کی میں اصل کتاب تک پہنچا، وہاں دیکھا، تلاش کیا، وہ عبارت نقل موجود تھی، اس کا سیاق و سباق دیکھا اور پوری عبارت نقل کر دی میں نے وہاں سے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے رد المختار میں تو اس بات کا التزام کیا ہے کہ تمام پہلی کتابیں کتب متقدمہ کہ جس کی طرف یہ لوگ مسئلے کو منسوب کرتے ہیں، ان تمام کتابوں کی طرف مراجعت کروں گا، اور میں ذکر کروں گا اس اصل عبارت کا جس کے نقل کرنے میں سہو واقع ہوا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، میں اصل عبارت کو نقل کرتا ہوں. وَأَضُمُّ إِلَيْهَا نُصُوص الْكُتُبِ، اور دیگر کتابوں کے جو نصوص ہیں جو اس کے موافق ہے ان تمام کو اس میں بھی اس میں شامل کر لیا میں نے. یہ بھی کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی سہو ہو گئی، کوئی سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی مصنف سے کسی عبارت کے نقل کرنے میں، تو میں اصل کتاب تک رسائی حاصل کرتا ہوں اور اس سے اصل عبارت لے کے آتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اگر غلطی ہوئی تو صحیح عبارت نقل کرنے کے بعد اس کے موافق جو عبارتیں ہوتی ہیں اس سے تائید حاصل کرتا ہوں اور وہ عبارتیں بھی نقل کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ وہ حاشیہ میرا یعنی رد المختار یہ اپنے باب میں بے مثال اور بے نظیر حاشیہ قرار پایا، ایسا بے نظیر کہ کوئی شخص بھی اس کے حصول اور طلب سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مکمل کرنے پر میری تائید فرمائے، میری مدد فرمائے. جی، تو اگر معاملہ یہ ہے کہ ایک مصنف نے کوئی عبارت نقل کی اور غلطی ہو گئی اس میں نقل میں، بعد والے سارے کے سارے لوگ ان پر اعتماد کرتے ہوئے وہ نقل کرتے چلے جاتے ہیں، تو پہلے نے غلطی کی تو وہ غلطی سب میں آتی جائے گی. اگر سب لوگ اصل عبارت ملاتے اور اصل کتاب کی طرف رجوع کرتے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا نا. اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے رد المختار میں یہ التزام کیا کہ میں اعتماد نہیں کروں گا نقل پہ، میں اصل کتاب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اصل کتاب سے عبارت نقل کروں گا. فرماتے ہیں بات یہی ہے، کہتے ہیں فَإِذَا نَظَرَ قَلِيلُ الْاطِّلَاعِ وَرَأَى الْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَةً فِي كِتَابٍ أَوْ أَكْثَرَ
یظن ان ھذا هو المذهب ویفتی به، تو جب کوئی بھی ایسا شخص جو قلیل الاطلاع ہو، زیادہ اسے علم نہ ہو اور جزیات پر حاوی نہ ہو، وہ اگر کسی مسئلے کو کسی ایک سے زائد کتابوں میں لکھا ہوا دیکھتا ہے تو وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی وہ مذہب ہے اور اسی پہ فتویٰ دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان هذه الكتب للمتاخرین، یہ تو متاخرین کی کتابیں ہیں، الذین اطلعوا علی کتب من قبلہم، جو اپنے سے پہلوں کی کتابوں پر واقفیت رکھتے تھے. یہ متاخرین ان متاخرین کی کتابیں ہیں جنہوں نے پہلے ہی سے متقدمین کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا. وحرروا فیہا ما علیہ العمل، اور ان متاخرین نے جو ہے پوری تنقیح اور تحقیق اور تحریر کیا کہ جس مسئلے پر عمل ہے اس کی پوری تحقیق کرنے کے بعد اس میں لکھا. یہ کہہ بیٹھتے ہیں ولم یدری ان ذلک اغلبی، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ متاخرین کی کتابیں ہیں اور انہوں نے پوری تحقیق کی ہے، یہ کوئی ضروری تھوڑی کہ ہر متاخر نے ایسا کیا ہو، یہ تو اکثری معاملہ ہے، اغلبی معاملہ ہے. وَأَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُمْ خِلَافُهُ، اور ان متاخرین سے کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہوا ہے کہ اوپر والے کسی مصنف نے لکھا اسی پر اعتماد کرتے ہوئے لکھ دیا. کما سطرناہ لک، جیسا کہ ہم نے آپ کے لیے اس کو بیان کیا. فرماتے ہیں وقد كنت مرة افتیت بمسألة فی الوقف، ایسا ایک بار یوں بھی ہوا، یہ لوگ جو ناواقف ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں اور اصل ماخذ پر اطلاع نہیں رکھتے، وہ کچھ کا کچھ بول دیں گے، اسی پر جزم رکھیں گے، اسی پر ہٹ درمی سے قائم رہیں گے. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مسئلے میں، وقف کے ایک مسئلے میں فتویٰ دیا، علامہ شامی کہہ رہے ہیں، موافقا لما هو المستور فی عامۃ الکتب، عام کتب فقہیہ میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق. اور وقد اشتبہ فیہا الامر علی الشیخ علاء الدین الحسکفی عمدۃ المتاخرین فذکر فی الدر المختار علی خلاف الصواب. فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں معاملہ مشتبہ ہو گیا علامہ حسکفی پر، جو کہ عمدۃ المتاخرین بھی ہے، اور جب اشتباہ ان کو ہوا، التباس ہوا، تو انہوں نے در مختار اپنی کتاب میں اس کے خلاف ثواب لکھ دیا، یعنی وہ مسئلہ لکھ دیا جو مسئلہ درست نہیں تھا، درستگی کے برخلاف لکھ دیا اشتباہ کی وجہ سے. تو وہ مسئلہ حالانکہ عام کتب فقہیہ میں صاف صاف لکھا ہوا تھا، لیکن کسی اشتباہ کی بنیاد پر علامہ علاء الدین حسکفی نے اس کے برخلاف لکھ دیا. اب کیا ہوا؟ اب اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا کہ در مختار میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ وہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، اور سب نے اعتماد کر لیا اور کہا کہ در مختار میں بالکل صحیح ہے. فوقع جوابی الذی افتیت به بید جماعت من مفتی البلاد، تو شہر کے مفتیوں میں سے ایک جماعت کے ہاتھوں میں میرا وہ جواب آ پڑا جو میں نے فتوے کے طور پہ لکھا تھا. میرا جو فتویٰ تھا وہ کسی ایک جماعت کے ہاتھ میں آیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، کتبوا فی ظہرہ بخلاف ما افتیت بھی، ہمارے فتوے کے برخلاف، ہمارے فتوے کی پشت پر اس کے برخلاف وہ مسئلہ لکھ دیا جو مسئلہ میں نے فتویٰ کے طور پہ لکھا تھا اس کے برخلاف لکھ دیا. موافقین لما وقع فی الدر المختار، اور در مختار میں جو مسئلہ لکھا ہے اس کے مطابق لکھ دیا. دیجیے جناب، ہم نے محقق اور منقع مسئلہ لکھا تھا اور در مختار میں خطا ہو گئی تھی، انہوں نے در مختار والا مسئلہ لکھ دیا اور ہمارے مسئلے کی مخالفت کر دی، یہ غلط ہے. وزاد بعض هؤلاء المفتین، اور یہ جو مفتیوں کی جماعت ہے ان لوگوں نے در مختار والا مسئلہ لکھنے کے بعد تھوڑا سا اور یوں لکھ دیا کہ ان هذا الذی فی العلائی، یہ جو ہم لکھ رہے ہیں یہی علائی میں ہے. علائی سے مراد شیخ علاء الدین حسکفی کا کتاب در مختار، علائی میں یعنی در مختار میں یہی ہے. والذی علیہ العمل، یہ مسئلہ جو کہ علائی میں ہے یہی معمول بہی ہے اور اسی پر عمل ہے.
لِأَنَّهُ عُمْدَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ، کیونکہ علامہ علاء الدین حسکفی جو ہیں متأخرین کا معتمد اور مستند ہیں، سب لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے جو مسئلہ لکھا وہی مسئلہ درست ہوگا۔ وَأَنَّهُ إِن كَانَ عِندَكُمْ خِلَافُهُ، اور یہ بھی لکھا کہ اگر تمہارے پاس اس کے برخلاف کوئی مسئلہ ہے، لا نقبلہ منکم، ہم اسے قبول نہیں کریں گے آپ سے۔ دیکھیں یہ کتنا عجیب و غریب بیان ہے۔ فانظر الی ھذا الجہل العظیم، علامہ شامی کہتے ہیں کہ دیکھو تو ذرا یہ عظیم جہالت، والتہور فی الاحکام الشرعیہ، اور احکام شرعیہ میں ہٹ درمی اور خود جو ہے وہ زبردستی کرنے کا معاملہ، والاقدام علی الفتیہ بدون علم و بدون مراجعۃ، بغیر علم کے اور بغیر کسی کتاب کی مراجعت کے فتویٰ دینے پر پیش قدمی اور جرأت کرنا۔ ذرا دیکھو، ولیت ھذا القائل راجع حاشیۃ العلامہ الشیخ ابراہیم الحلبی علی الدر المختار، کاش کہ یہ جس نے لکھا اور جس نے یہ کہا وہ علامہ حلبی کے حاشیے کو دیکھ لیا ہوتا۔ علامہ حلبی کا حاشیہ بھی تو در مختار ہی پر ہے، تو در مختار پر اگر اعتماد ہے تو علامہ حلبی تو وہیں پر تھے، اور انہوں نے بھی حاشیے میں لکھ دیا نا کہ یہ معاملہ یہ خطا ہے، تو کاش کہ علامہ حلبی کا حاشیہ ہی دیکھ لیا ہوتا۔ فإنها أقرب ما يكون إليه، کیونکہ وہ تو حاشیہ بڑا قریب تھا ان کے، اور وہ بھی ملک شام ہی کے تھے۔ فقد نبہ فيها على أنه ما وقع للعلائی خطأ في التعبیر، علامہ حلبی نے تو تنبیہ کر دی ہے کہ علائی میں جو مسئلہ واقع ہوا وہ تعبیر کی غلطی ہے، وہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ چلیے یہیں پر ہم سلسلے کو روکتے ہیں۔